تو جو ہم اللہ کا دیا ہوا مال استعمال کر رہے ہیں، یہ میرا کمایا ہوا نہیں ہے، یہ میرا لیا ہوا نہیں ہے، یہ میری محنت کا اثر نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب فرماتے ہیں جو دنیا میں مال خرچ ہو رہا ہے یہ حلال مال ہمارا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ دینے میں ہمیں کون سی موت اور کون سا ٹیکس نظر آتا ہے؟ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے، صحابہ اور اہل بیت سے بڑھ کے اس کائنات کا کوئی طبقہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء کو صحابہ اور اہل بیت کے لیے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں یہ زکوٰۃ دیں گے، ان کا مال پاک ہو جائے گا۔ اور جن کی شخصیتیں پاک، جن کی نیتیں پاک، جن کی طبیعتیں پاک اور جن کے اموال پاک، جو پاکیزہ قیامت تک کے لیے رول ماڈل بن گئے، ان شخصیات کے مال کو کہا جا رہا ہے تو طاہرہم، یہ زکوٰۃ دیں گے، ان کا باقی مادہ مال پاک ہو جائے گا۔ آپ کے اور میری شخصیت و طبیعت و نظر میں اور نیت میں کون سی پاکی کا عمل داخل ہے؟ تو ہم کیسے کہتے ہیں جو ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، جو فلاں فلاں بابا زکوٰۃ دینی ہوگی، اور پھر زکوٰۃ دے کر کسی آدمی پر احسان آپ نے جتلایا، آپ کی نیکی ضائع۔ محسن آپ نہیں ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ محسن وہ ہے جو تمہارے مال کو پاک کرتے ہوئے تمہاری زکوٰۃ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے۔ اسی لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی کو زکوٰۃ دو تو اسے یہ نہ کہو کہ بھائی اس کے بدلے میرے لیے دعا کر لے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ دعا تو وہ تب کرے جب میں اس کے ساتھ کوئی نیکی کر رہا ہوں۔ بھائی نیکی تو وہ کر رہا ہے کہ میرے مال کو پاک کرنے کے لیے قبول کر رہا ہے۔ اگر فقراء زکاتوں کو پاؤں کے ٹھڈے سے پھینک دیں، عمراء کا مال پاک کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حدیث پاک میں وہ وقت آئے گا وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، مال کی اتنی فراوانی ہوگی، لوگ زکات ڈھونڈنے کے لیے بندہ تلاش کریں گے، صبح سے شام کوئی غریب نہیں ملے گا کہ کوئی زکات وصول کرنے والا ہو۔ اور یہ باہر ممالک میں تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ آپ مکہ مکرمہ میں جائیں اور آپ کو کبھی دم دینا پڑے بکرا ذبح کر کے، اور میں دیکھتا ہوں آپ کو غریب کا گھر ڈھونڈنے میں ملے گا کیسے، آپ ڈھونڈنا ذرا۔ میں کہ غریب کو وہیں لے لے صدقہ لیتی ہے، میں سے گول کے میں کو دکھایا ذرا۔ میرے ساتھ تو یہ کئی بار سامنے ہوا ہے نا معاملہ ڈھونڈنے میں، یقین مانے اس میں ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھیں بھائی آپ کے محلے میں نہیں، ادھر تو سارے فلیٹ والے ہیں۔ اچھا یار کوئی پردیسی مسافر، ہاں ہے تو صحیح لیکن ماشاءاللہ مالدار ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، یار ذرا ادھر دیکھے ادھر دیکھے۔ حج کے دنوں میں تو چلو مل جائیں گے نا، وہاں رش ہے، عام دنوں میں کوئی عام عمرے کے دن میں کوئی تلاش کر کے دکھائے۔ روڈ کے اوپر حکومت صرف سے پابندی ہے، کوئی بھکاری ٹھہرے گا نہیں جس کو بدلا، چلو بھکاری بھی ہو پتہ ہی نہیں ہے مستحق ہے یا نہیں ہے، کیسے دے گا؟ یہ منظر پاکستان میں کم نظر آتا ہے، آؤٹ آف کنٹری زیادہ نظر آ رہا ہے۔ تو اگر قبول کرنے والا نہ ملے تو ہم اپنے مال کو پاک کیسے کریں گے؟ تو میرے دوستو اسی لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جس کی زکوٰۃ کہہ رہے ہو کہ میرا زکوٰۃ آپ میری زکوٰۃ وصول کر لیں، اس کو دعا کا نہ کہیں، آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے، وہ آپ پہ کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک جملہ مزید بات کرنے لگا ہوں کہ جب زکوٰۃ ادا کریں تو کسی کو یہ کہنا کیا ضروری ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے آپ لے لیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کا لفظ نہ بولا جائے نا، آٹھ نہ کٹو تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی، اس لیے بولنا پڑتا ہے بھائی یہ زکوٰۃ ہے۔ نہیں بولنا پڑتا، آپ کا دل اور آپ کا خالق آپ کی نیتوں کے معاملات سے واقف ہے۔ آپ زکوٰۃ ہی دے رہے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ بولیں؟ ہاں ایک جگہ ہے جہاں آپ بتائیں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، مثلاً آپ مدرسے میں گئے ہیں جہاں کئی مال موجود ہیں، زکوٰۃ علیحدہ ہے، فطرانہ علیحدہ ہے، عام نفلی صدقہ علیحدہ ہے، واجبی صدقہ علیحدہ، علیحدہ مد میں رکھا ہوا ہے، ادھر آپ بتائیں، مینشن کریں کہ زکوٰۃ کا مال ہے، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن ایک غریب آدمی کو آپ دے رہے ہیں جو مستحق ہے اور آپ جانتے ہیں، اس کو ساتھ یہ جتلانا بھائی یہ زکوٰۃ ہے تاکہ اس کی آنکھیں مزید نیچی ہو جائیں، اس کو شریعت قبول نہیں کرتی، تاکہ اس کا ایک بیچارے کا دل ٹوٹے کہ یار میرے پہ وقت آئے گا کہ اب میں زکوٰۃ ہی لوں گا۔ بھائی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ کہنا مجھے ضروری نہیں ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو تحفہ ہے، بھائی آپ کا ہدیہ ہے، میرے جی نے چاہا میں اس مال کا آپ کو مالک بنا دوں، یہ لے لیں، اس طرح بھی تو آپ کہہ لیں، زکوٰۃ کی مد آپ کی ادا ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا مال چوری ہو جائے تو ایک آدمی میرے پاس آیا، مولانا میرے ہاں آپ کو پتہ تو ہے فلاں وقت چوری ہوئی تھی دکان میں۔ میں نے کہا جی بالکل، اللہ ہر مسلمان کے کاروبار کو محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں اس میں اتنے لاکھ روپے اٹھ گئے تھے تو میرے اوپر اتنے لاکھ کی زکوٰۃ ہے، تو کیا اس کی میں نیت کر لوں کہ وہ زکوٰۃ ہو گئی ہوگی؟ کیسے زکوٰۃ سے چھڑوانے کے ہیلے اور بہانے اور لوگوں کی نیتیں شیطان کی پٹیاں پڑھائی گئی ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی شریعت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو ساتھ نیت بھی بتائی ہے، وقت ادائیگی، ٹائم آف دا پے، جس وقت آپ ادا کر رہے ہیں اس وقت آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے، یہ کہتی ہے شریعت۔ تو جب چور آپ کی چوری کر رہے تھے تو آپ نے نیت کی ہوئی تھی کہ کوئی چاہ گیا تو زکوٰۃ ہو سی؟ کہتے ہیں نہیں، میں تو کہتا ہوں حرام ہے نا، تو ڈیڑھ چیر کے بندہ کڈھے، ان نے تو زیادتی کی ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا بھائی وہ زکوٰۃ میں کنورٹ نہیں ہو سکتے، ہاں جو آپ کا مال چوری ہو گیا باقیوں پر زکوٰۃ دے دیں، تو اس طرح آپ کی زکوٰۃ ہے۔ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قیمت فروخت پر اسٹاک کی زکوٰۃ ہے یا قیمت خرید پر اسٹاک میں زکوٰۃ ہے؟ ایک تو مال وہ ہے جو بک گیا ہے، اس کی تو قیمت آپ کے سامنے آ گئی، ایک اسٹاک ہے آپ کا، اسٹور کیا ہوا ہے آپ نے مال، یہ آپ نے بیچنا ہے،
اس کی بھی تو زکوٰۃ دینی ہے. تو قیمت خرید ہے یا قیمت فروخت ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، نارملی قیمت فروخت پر آپ زکوٰۃ دیں گے، قیمت خرید کی بات نہیں ہے. میرے پاس 1000 گلاس یہ پڑے ہوئے ہیں شیشے والے، اور میں نے اس فی گلاس کو مثال کے طور پہ خریدا ہے 5 روپے کا اور بیچتا ہوں میں 25 روپے کا. نارملی طور پہ مارکیٹ میں 25, 23, 24 کا بک جاتا ہے، تو مجھے 25 روپے ہی اس کے لگانا پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ میں 5 روپے لگاؤں گا. امیجن اور اندازہ جو میرا ہونا چاہیے وہ قیمت فروخت کا ہونا چاہیے، چاہے وہ بکا بھی نہ ہو. 2-4 روپے اوپر نیچے کا فرق آپ خود بھی کر لیں گے کہ چلو اتنے حد تک میں جا سکتا ہوں، اتنے حد تک نہیں جا سکتا. تو جو نارملی اور درمیانہ ریٹ ہے نا وہ آپ نے لگانا ہے، اور اس پر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. اچھا، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ہے. میں رات گفتگو کر رہا تھا پنجاب میں ایک جگہ، تو میں نے انہیں عشر اور زکوٰۃ کا فرق بتایا. میں نے کہا کچھ لوگ عشر اور زکوٰۃ کو ایک سمجھتے ہیں. عشر مالدار اس پہ ہے جو زمین سے جو کچھ اس کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے کوئی مقدار نہیں ہے کہ بھئی اتنے من نکلے، یوں نہیں ہے اتنے من نکلے تو دیں گے ورنہ نہیں. کل ما خرجت الارض فعلیہ العشر و20. جو زمین میں نکلا ہے، آپ نے جو کھیتی باڑی کی ہے نا، جو زمین سے نکلا ہے اس کا 10واں حصہ آپ دیں گے اگر وہ پانی بارش سے سیراب ہو رہا ہے اور فصل بن رہی ہے. 20واں حصہ دیں گے اگر آپ پیسوں کے ساتھ پانی ڈلوا رہے ہیں. نہری پانی کا پیسہ ہی ہوتا ہے چاہے سال میں جتنا ہی ہو، تو اس پر 20واں ہے ورنہ 10واں ہے. وہاں سال کی شرط نہیں ہے، سال میں 10 مرتبہ فصل ہوگی تو 10 مرتبہ ہے. کھیتی باڑی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو آپ گھر میں ایک چھوٹا سا درخت لگائیں اور اس سے 2 پھل کے دانے نکلے اور آپ کہیں بھی عشر ہے. یوں نہیں ہے، کھیتی باڑی والا عشر ہے. کوئی ڈو تو سائے پودنے جمع کرو تو ہونڈا میں حصہ بندہ لیوے جب گھر اس طرح پودنا جمع ہے، اس کا نہیں مسئلہ. گھروں کی بات میں نہیں کر رہا، جو چھوٹی کیاری آپ نے بنائی ہے جسے کھیتی باڑی کہتے ہیں، چاہے کھیتی باڑی آپ نے اپنی کھیتی میں کہی ہوئی ہے یا کسی اور جگہ، جو مالک ہے نا کھیتی کا اس کے اوپر. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیکیدار پہ ہے جی، مزیرے پہ ہے جی، فلاں پہ ہے. بھائی زمین سے جس بندے نے جو نکالا ہے اور جو فصل جس کی ہے وہ مالک کی ہے، ٹھیکیدار کی ہے، مزیرے کی ہے. میرا کوئی مالک ٹھیکیدار مزیرہ نہیں ہے. جس کا ہے وہ سمجھتے ہیں جو فصل کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ ہے. زمین کے مالک کے پاس پیسے آئیں گے، جو فصل کا مالک ہے اس پر عشر ہے. جو زمین کا مالک ہے اس کے پاس پیسے آئیں گے تو سال کی زکوٰۃ دے دے گا، لیکن عشر اس پر ہے. تو اس ترتیب پر آپ نے یہ ترتیب ساری رکھنی ہے. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسئلہ سمجھ کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ کو عبادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک پوائنٹ میں ضروری سمجھتا ہوں، زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے جو لے سکتا ہے، جس کے پاس زکوٰۃ دینے جتنا مال نہ ہو. سیونگ میں مثال دے رہا ہوں، ایک غریب آدمی ہے، وہ اپنے گھر میں ٹچ موبائل رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے پاس سیونگ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے. تو آپ کہیں گے انہیں کول تو موبائل ہے، انہیں تو زکوٰۃ نہیں لگتی. بابا اس موبائل پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں شریعت میں. وہ 10 موبائل رکھ لینا اپنے گھر میں ایک ایک بندے کے پاس، پھر بھی اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، آپ اسے دے سکتے ہیں. لوگ زکوٰۃ دینے میں اتنے صوفی بن جاتے ہیں. نہیں، لنگڑا ہونا چاہیے پھر زکوٰۃ لگے. ایک بندے سے میں نے کہا تیری زکوٰۃ گرن واسطے جان کا پواؤں. میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے کس نے کہا بھائی لنگڑا ہوگا تو زکوٰۃ لگے گی؟ اندھا ہونا چاہیے. بھائی نہیں اندھا ہونا چاہیے، سجا کے لگ دیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی خصوصی افراد میں شامل کریں اور کوئی معذور اور عذر ہو بیچارے کو پھر لگے گی. نہیں، ایک آدمی کماتا ہے لیکن جو مہینے میں آتے ہیں وہ بچوں کی فیسز کی مد میں دودھ اور بجلی اور اس معاملے میں ختم ہو جاتے ہیں. منتھلی 50,000 روپے اس کے گھر آتا ہے لیکن سارا ختم ہو جاتا ہے. سیونگ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے. اس 50,000 مہینے کی تنخواہ لینے والے کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. ہاں، اس کے پاس وہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے جس کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنے 80,000 سے اوپر کی. زکوٰۃ کے لیے نہ اندھا ہونا شرط ہے بھی یہ قبول کرے گا، نہ لنگڑا ہونا شرط ہے، نہ لولا ہونا شرط ہے، نہ بے وقوف ہونا شرط ہے، نہ جو ہے نا کوئی معذور ہونا شرط ہے. صحیح سلامت پہ لگتی ہے. آپ گھر میں زکوٰۃ دیں تو بہت بہتر. گھر سے مراد گھر والی نہیں، تو زال کو ریتی رکھو تو زال تو کو ریتی رکھے. اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ول ول آپ کو این جیبے چکڑ کے انتے کو لنتے. بیوی کی خامد پہ اور خامد کی بیوی پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. ہاں، آپ کی بہن ہے، وہ بہن مستحق ہے، آپ اسے دے سکتے ہیں. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا میری بہن بیوہ تو نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ میں نے کہا جی لگتی ہے. وہ کنواری ہے، اس پہ تب بھی لگتی ہے، شادی شدہ تو دور رہا. اگر وہ مستحق ہے تو اس کے لیے کوئی بیوہ ہونا شرط ہے؟ کوئی بیوہ ہونا شرط نہیں. بھائی اپنی زکوٰۃ بہن کو دے سکتا ہے، بہن اپنی زکوٰۃ بھائی کو دے سکتی ہے. ہاں، زکوٰۃ میں اپنے ماں باپ کو آپ نہیں دے سکتے، اپنے پوتے پوتیوں میں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹیوں میں نہیں دے سکتے. اوپر اور نیچے، اسے عربی میں کہتے ہیں اصول اور فروع کا رشتہ. اصول باپ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا، یہ پوری ایک ترتیب. اور اسی طرح فروع بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، یہ پوری ترتیب ہے. اصول فروع پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اطراف میں لگتی ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، پڑوسیوں کو دے سکتے ہو. سید کو نہیں دے سکتے آپ. سید کو ہدیہ پیش کرنا بندہ سیکھے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں سید زکوٰۃ دینے والا ہو تو سید زکوٰۃ دینے والا سید زکوٰۃ لینے والے کو دے گا. یوں نہیں ہے بھائی. سید ہو یا غیر سید ہو، زکوٰۃ دینے میں تو برابر ہے. زکوٰۃ لینے میں سید نہیں لے سکتا، غیر سید لے سکتا ہے. سید پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو سید پہ تحفہ تو ہے نا، سید پہ گفٹ تو ہے. سید اگر غریب ہو تو اس کی امداد میں، اس کے تعاون میں تو آپ کو ڈبل فائدہ ہے. آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری کے ساتھ ایک حسن سلوک کر رہے ہیں.
خدا کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو حسن سلوک کا جو مزہ ہے نا، جیسے عبادت میں مزہ ہے. اپنے پیغمبر کی قوم، مجھے واقعہ یاد ہے، میں آپ کے سامنے، میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا میں حیران ہو جاتا ہوں کہ سادات کی قدر ہمارے اکابر نے کتنی کی ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 241 ہجری، امت کے چوتھے بڑے امام ہیں. بادشاہ وقت جھوٹا تھا، غلط تھا، اس نے ان کو اپنی غلطی چھپانے کے لیے کوڑوں کی سزا دی. یہ حق پر تھے، لیکن بادشاہ کا تعلق سادات سے تھا. کہتے ہیں اگر کوڑا ان کو ایک جو مارا جاتا تھا وہ ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی کی چنگاڑ نکل جاتی. 120 کوڑوں کی سزا دی گئی. امام احمد ابن حنبل لہولہان ہو جاتے اور ہر کوڑے کے بعد فرماتے عفوت، میرے مولا میں نے اسے معاف کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں معاف نہ کروں اور میری پہلے موت آ جائے اور کل قیامت میں رسول اللہ کی نسل کے اوپر میرا حق موجود ہو، حضور پاک کی نسل پر میرا اعتراض موجود ہو. میں سرور کائنات سے اس عالم میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرا اعتراض رسول اللہ کی رشتہ داری پہ ہو. احترام سادات ہے. سید ہو، مسلمان ہو، ہماری آنکھوں کا سرما، ہماری آنکھ کا، ہمارے دل کا سرور. سید ہو، مسلمان ہو، ہماری سرآنکھوں پر. اسلام بھی شرط ہے، سید ہونا بھی شرط ہے. بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں اس رشتے کو نبھانے کے لیے صرف ان کے دروازے پہ زکوٰۃ لے کر نہیں جانی چاہیے. آپ زکوٰۃ کے اور